بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ آج بڑے طویل عرصے کے بعد میں آپ سے اپنے اس ویلاگ کے ذریعے بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ تک ایسی معلومات پہنچانے جا رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آپ تک ان کا پہنچنا بھی ضروری ہے، آپ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو یہ منظور کیسے ہوئی، اس میں کیا کیا مراحل رہے، ستمبر میں کیا ہوا اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں یہ پچھلے 3-4 روز میں جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، ان ملاقاتوں میں کیا ہوا۔ لیکن اس میں جو یہ لوٹے سامنے آئے ہیں اور جو لوٹے سامنے پی ٹی آئی کے نہیں آئے ہیں، جو سامنے نہیں آئے ہیں ان کی کون پشت پناہی کر رہا ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اس میں وہ سننے کے بعد پھر پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ جی یہ لوٹے ہوئے تھے یا یہ لوٹے نہیں ہوئے تھے، یہ اغوا ہوئے تھے یا یہ اغوا نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ میں سب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر میں ذرا ایک بات واضح کر دوں آپ سب کے لیے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے دوست یا پی ٹی آئی کے خود قائدین کا کچھ کہنا ہے، کچھ ان کے حامی صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہترین عمدہ کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا بہترین کردار ادا کیا ہے کہ وہ جو پہلے تقریباً کوئی 54-56 نکات پر مبنی مسودہ تھا جو ستمبر میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹال مٹول کی وجہ سے اور ان کی نیگوسیشنز کی وجہ سے وہ اس کو کٹ شارٹ کر کے وہ تقریباً 22 نکات پر وہ لے آئے۔ تو یہ ان کی اچیومنٹ تھی، کیونکہ جو کچھ اس میں تھا وہ ایسا تھا کہ وہ یہ بھی خیر قابل قبول نہیں، وہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں تھا اور خوفناک تھا وہ، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جی ملٹری کورٹس کا قیام، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جی سپریم کورٹ کے جج کی مدت ملازمت 65 سے 68 پر لے جائیں، اور جب یہ 65 سے 68 پر جانی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ جو اب سے کچھ روز کے بعد گھر جانے والے ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان، جان چھوٹنے والی ہے ان سے جان نہیں چھوٹنی تھی۔ یہ سب ہونے جا رہا تھا اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈیلیبریشنز ہیں یہ اس کے نتیجے میں نہیں ہوا اور مسودہ تبدیل ہو گیا۔ اچھا جی، اس حد تک تو میں نے مان لیا، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد آگے کوئی اور مزید ترمیم نہیں آنی؟ اور ہم سب کیا اتنے بھولے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جی مسودہ کٹ شارٹ ہو گیا، کامیاب مذاکرات ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی سیاست تقریباً دفن تھی انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ کیا، پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کیا اور پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ گیم کی ہے، یا پی ٹی آئی کے ساتھ اگر گیم نہیں کی ہے، مان لیتے ہیں جی فار اے سیکنڈ کے نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ گیم ضرور ہو گئی ہے۔ اور اس آئینی ترمیم جو کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس میں اب چیف جسٹس کی تقرری یہ سیاستدان کریں گے، ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ سیاستدان کریں گے، ہائی کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ یہ سیاستدان کیا کریں گے، یعنی کہ سب ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ کارکردگی دیکھی جائے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر کسی بھی جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اور کون کرے گا یہ سیاستدان فیصلہ کریں گے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پہلے تھا کہ جی ہائی کورٹ کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ ادھر ادھر ٹرانسفر ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی تمام معاملات ہیں۔ پھر جو آئینی کمیشن ہے، پہلے آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے، اب یہ آئینی کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت ہو یا آئینی کمیشن ہو، 65,200 یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تفصیل قومی اسمبلی میں بتائی، 65,200 کل ایسے کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو التوا کا شکار ہیں، یعنی کہ پینڈنگ چل رہے ہیں، اور اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہیں وہ صرف 178 ہیں۔ 178 کے پیچھے ایک آئینی عدالت بنانے پر تلے ہوئے تھے، اب اس سے آئینی بینچ پر آئے ہیں، لیکن آئینی بینچ بھی کون بنائے گا؟ اب یہ جو 26ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے اس میں یہ طے ہو گیا کہ اس بینچ کو بھی، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور کس طرح سے ججز کو کنٹرول کریں گے، یعنی کہ ان پر ایک دباؤ رکھا جائے گا کہ جی ہماری مرضی سے ہی آپ نے اپوائنٹ ہونا ہے، کسی نے بھی اگر جج اپوائنٹ ہونا ہے۔ اور ہاں، چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ٹاپ موسٹ ہے، سینئر موسٹ ہے، اس کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا، اب ٹاپ 3 میں سے انتخاب ہوگا، یعنی کہ ججز جو ہیں وہ لابنگ کریں گے کہ جی میری بات بن جائے، میری بات بن جائے، میری بات بن جائے۔ اور جس طرح ہر مرتبہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ
ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے جی اس کو بنائیں گے تو وہ شاید اس کو اس لیے بنا رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی معاملات پہلے سے طے کر لیے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی پرانا کوئی گہرا تعلق ہے، تو وہ کنٹروورشل معاملہ ہو جاتا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر یہ ہمیشہ بڑے ہم اطمینان سے کہتے تھے کہ جی وہاں جو سسٹم رائج ہے یہی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ یہ رولا ہی ختم ہو جائے نا کہ جی کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے، جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بن جائے گا۔ لیکن اب وہ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹاپ 3 جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان میں سے یہی سیاستدان ان کا سلیکشن کریں گے اور طے کریں گے۔ اور پھر یہ جو 65,200 میں سے 178 آئینی کیسز ہیں، ان کے لیے جو آئینی کمیشن تشکیل دیا جائے گا وہ بھی کون تشکیل دے گا؟ یہ سیاستدان دیں گے، یہ حکومت کرے گی، اور پھر اس میں مدت بھی طے کی جائے گی، یعنی کہ جب ہوگا مدت طے کی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کو جب چاہا اس آئینی کمیشن کو تبدیل کر دیا، کسی اور کو آئینی کمیشن میں ڈال دیا، اور اس کا آئینی کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ بھی یہ سیاستدان طے کریں گے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کیسز، اب یہ دیکھیں جس طرح ٹرائبونل کا کیس ہے، الیکشن دھاندلی کا کیس ہے، یا جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس کا ریویو اب جائے گا اس آئینی بینچ کے پاس۔ اور یہ جو آئینی بینچ ہے اس کی تشکیل کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کی تشکیل کون کرے گا، کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے سانپ کے دانت نکال دیے ہیں، وہ یا تو سمجھتے ہیں کہ جی باقی سب بھولے ہیں، یا وہ خود بھی بھولے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بڑا واضح اور سیدھا سا طریقہ کار ہے کہ اب یہ آئینی بینچ ان مخصوص نشستوں کی جو ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے اس کو سنے گا، فیصلہ حکومت کے حق میں سنائے گا، اور وہ نشستیں جو پی ٹی آئی کو دی جا رہی تھیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ نہ پی ٹی آئی نہ حکومت، وہ حکومت کو دے دے گا، جس سے حکومت کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ بڑے آرام سے پوری ہو جائے گی۔ نہ ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہوگی، نہ پھر یہ جو لوٹے بنے ہیں پی ٹی آئی کے یا بی این پی کے، نہ ان کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ جو لوٹے بھی بنے ہیں ان کو بھی یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ لوٹے بن گئے، انہوں نے ووٹ ڈال دیے، 5 پی ٹی آئی کے لوٹے تھے جو کہ قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالا، اور 2 بی این پی کے تھے جنہوں نے سینٹ میں ووٹ ڈالا۔ اور چونکہ وہ 2 بی این پی کے موجود تھے تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر زرکا یا سینیٹر فیصل ہیں، سینیٹر فیصل کے بارے میں بتاتا ہوں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اغوا ہوا تھا، اور کیسے اغوا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیصل سلیم جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو ان دونوں کی ضرورت نہیں پڑی وہاں پر، اور اب وہ بڑا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ تو نہیں ڈالا۔ اور ڈاکٹر زرکا کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، وہ کہتی ہیں جی میں نے ووٹ تو نہیں ڈالا۔ تو خیر لوگ اب بڑے سمجھدار ہیں، لوگ پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ، لیٹس پٹ اٹ دس وے، اور لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کسی کے ساتھ وفا کی ہے اور کس نے کس کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ جب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں آئے گا، سیٹس ان کو مل جائیں گی، تو پھر مولانا فضل الرحمان کی بھی چھٹی، ساتھ میں پی ٹی آئی کے بھی ان لوٹوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کمفرٹیبلی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہوگی 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ اور جب 2/3 اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہوگی تو پھر مولانا سے سوال یہ پوچھنا بنتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ رستہ ہموار کیا، آپ نے اپنی طرف سے بڑی توپ چلائی کہ جی وہ 56 نکات تھے، ہم نے ان کو کم کر کے 22 پر لے آئے ہیں، اور ہم نے سانپ کے دانت نکال دیے۔ آپ نے کیا سانپ کے دانت نکالے ہیں کہ آپ نے یہ رستہ ہموار کر دیا آئینی بینچ کے لیے، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، آئینی بینچ کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے طریقہ کار آپ نے گورنمنٹ کی جھولی میں جا کر سب کچھ رکھ دیا۔ اب حکومت کو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور کی ضرورت ہے، اور اب حکومت ان مخصوص نشستوں کے ملنے کے بعد 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم بھی کرے گی، 28ویں ترمیم بھی کرے گی، اور جب چاہے گا یہ ترمیم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی اپنی ضرورت کے عین مطابق، اور جو آپ نے پہلے نکات نکلوائے ہیں وہ دوبارہ سے وہ ان اضافی ترمیم کے ذریعے وہ بھی دوبارہ سے انڈکٹ کر لیے جائیں گے، تو ہو جائے گی کہانی ختم اور چھٹی۔ تو پی ٹی آئی یہاں پر استعمال ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو اپنی دفن سیاست کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس ایک واحد حل یہ تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی، پی ٹی آئی کی احتجاج میں ورکرز نکلتے رہے، لیکن لیڈرز نے پی ٹی آئی کہ ورکرز کو لیٹ ڈاؤن کیا۔ ابھی جس طرح 18 تاریخ کی جو کال دی گئی تھی، اس 18 تاریخ کی کال پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے،
اور انتہائی فلاپ شو تھا، کوئی بندہ نہیں نکال سکی، نہ وہ خود نکلے کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے منع کیا گیا کہ نہ نکلو ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے، تو لہٰذا اس طرح کے مختلف بہانے کرتے رہے، اور یہ بھی ایک چل رہا ہے ٹرینڈ کہ جی مجھے آ کے پکڑ لو، مجھے گرفتار کر لو، میرے گھر کے باہر متعلقہ تھانے کو پیسے پکڑائے اور کہا جی میرے گھر کے باہر ڈالے شالے لے آؤ، میرے گھر کے باہر CCTV کیمرہ لگا، فوٹیج بنے گی اور میں چلواؤں گا اور میں کہوں گا جی پولیس میرے گھر ریڈ کرتی پھر رہی ہے اور میری جان کو بڑا خطرہ ہے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس پاکستان تحریک انصاف میں صرف یہی کمپرومائز لوگ نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں اور بھی کمپرومائز لوگ موجود ہیں جو کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں لیکن ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گے، اور جو وکٹ کی دوسری طرف وہ کھیل رہے ہیں یعنی کہ PTI کے مخالف، وہاں پر ان کو استعمال کیا جائے گا عین ضرورت کے مطابق۔ جس طرح ابھی 5 کی ضرورت تھی نا قومی اسمبلی میں، تو 5 کو لایا گیا، ان کو جی نکال دیا گیا باہر کہ جی یہ وہ چہرے ہیں دیکھ لیں آپ، اسی طرح سے وہ باقیوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اپنی طرف سے، اس کو کہا جاتا ہے ایسٹ، کہ کوئی کسی کا ایسٹ ہے، یہ انٹیلیجنس کی زبان میں ایسٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ایسٹس ہیں سارے، جن کو وہ اپنی ضرورت، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق وہ ان کو انلیش کریں گے اور ان کو باہر بھیجیں گے۔ سینیٹر فیصل اور زین قریشی کی جو یہ ویڈیو آئی ہے، یہ کون چلوا رہا ہے، کیسے چل رہی ہے، میں آپ کو ذرا یہ بھی واضح کر دوں، اور باقی یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو سوال ہے نا کہ یہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، اور پہلے بھی ہفتہ اور اتوار کو ہی رات کو دیر تک کرنے کی کوشش کر رہے تھے سپٹمبر میں یہ امینڈمنٹ، تو یہ چکر کیا ہے کہ یہ رات کی تاریکی میں کیونکہ جو صبح 5 بجے تک لگتے رہے ہیں کہ جس طرح سے پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں صبح بہنا شروع ہو جائیں گی اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہماری معیشت جو ہے وہ ایسی پھلے گی پھولے گی اور ہر کوئی خوشحال ہوگا، اس طرح سے سب لگے ہوئے تھے سر جوڑ کے، کبھی عوام کے لیے اس طریقے سے کیا نہیں کیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عوام کے کیسز ہیں پینڈنگ، اب وہ دیکھیے گا ان کو فوری انصاف ملے گا، میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ فوری انصاف نہیں مل سکے گا، کیونکہ یہ وکلا حضرات اور جو پروسیکیوشن ہے، وکلا حضرات کے مختلف بہانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ ڈیلے کرتے ہیں، دوسری طرف پروسیکیوشن انتہائی کمزور ہے، پروسیکیوشن کو امپروو کرتے نہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں لوگوں کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جب ان کی سنوائی ہو جائے گی اور ان کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ ٹائملی لگ جایا کریں گے اور ان کو انصاف بھی ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب بھی انہوں نے یہ رات کی تاریکی میں اس وجہ سے کیا تھا، اور پھر صبح 8 بجے کا ٹائم تھا کہ دستخط ہوں گے، پھر اس کو پیچھے لے آئے کہ جی 6 بجے دستخط کریں گے، اس لیے کہ تاکہ صبح، اور یہ ویکنڈ پہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ عدالتوں کے کھلنے سے پہلے یہ اپنی گیم ڈال دیں، وہ آئین نافذ ہو جائے، اس پر دستخط ہو جائیں اور اپنا کام سیدھا ہو جائے۔ تو یہ وہ سارا پلان تھا جس میں حکومت کامیاب رہی ہے، PTI کی لیڈرشپ نے PTI کے ورکرز کو مایوس کیا ہے، اور سینیٹر فیصل یہ کہتے ہیں کہ جی وہ KPK میں کسی محفوظ مقام پر تھے، ان کو شبلی فراز صاحب نے کئی مرتبہ پوچھا کہ اپنی لوکیشن بتاؤ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی لوکیشن شبلی فراز کو بتائی، میری لوکیشن بتانے کے ٹھیک 2 منٹ کے بعد میں اٹھایا گیا۔ تو اس پر تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ شبلی فراز سے بھی پوچھیں کہ جناب آپ کا نام آ رہا ہے، چکر کیا ہے، آپ کا اس میں کیا عمل دخل ہے، کیا آپ کی انوالومنٹ ہے، کہیں شبلی فراز تو نہیں ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب 9 مئی کو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت ایک شبلی فراز صاحب کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ جہاں پر وہ ادھر ریڈ ہو گئی ہے اور یہاں شبلی فراز صاحب دوسری طرف رخ کر کے نکلنے کے مطلب پتلی گلی سے نکلنے کی کر رہے تھے۔ اچھا، اب زین قریشی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ زین قریشی صاحب کی جو ویڈیو سب تک پہنچی، یہ کیسے پہنچی؟ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جناب کام کرتے تھے ان کے سوشل میڈیا پر، جن کا نام ہے فرحان ورک۔ سب سے پہلے زین قریشی کے اکاؤنٹ سے نہیں، اپنے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہیں، بلکہ جو ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ٹی وی پہ دیکھا اس طرح سے چلتے ہوئے، یہ سب سے پہلے فرحان ورک نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا۔ تو سب سے پہلے اگر فرحان ورک کی طرف سے آ رہی ہے، اور فرحان ورک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد جا کے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی تھی، اور وہاں جا کے پھر اپنی طرف سے یہ منجن بیچا جانے لگا کہ جی بڑا ایکسپوز کر رہے ہیں اور PTI کے اندر کی ساری باتیں ہیں جو بتا رہے ہیں، اور یہ خود بڑا سوشل میڈیا کا ایک جائنٹ ہے، ایک ایکسپرٹ ہے، اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو تباہ و برباد کر دے گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ تو بہرحال سب سے پہلے فرحان ورک کی طرف سے یہ ویڈیو ریلیز ہوئی، اور وہاں سے ویڈیو کا آنا ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ کیا ہے۔ دوسرا، نمبر 2 پر زین قریشی سے بندہ پوچھے کہ جب آپ کے بارے میں اطلاع تھی کہ آپ غائب ہیں، پچھلے 2-3 دن سے یہ بات آپ کی چلنا شروع ہو گئی تھی، کل تو بات اور زیادہ زور پکڑ گئی تھی کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، اور آپ کو بلکہ وہاں پر لایا بھی گیا تھا اور قومی اسمبلی کی 4تھی منزل پہ آپ کو رکھا بھی گیا تھا،
تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ نے تو اپنے والد صاحب جو کہ قید میں ہیں پچھلے 1 سال سے، آپ نے تو ان کی ساری کی کرائی پہ پانی پھیر دیا ہے، آپ نے ان کا نام ڈبو دیا ہے، آپ نے غداری کر کے اپنے باپ کی جو قید ہے اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کی توہین کی ہے. تو آپ کو، اگر آپ اتنے پارسا تھے تو آپ کو یہ ویڈیو پہلے ریلیز کر دینی چاہیے تھی زین قریشی صاحب. اور وہی سٹیٹمنٹ کہ جی میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف پر جو کیسز، مختلف درخواستیں ہوتی ہیں نا، مختلف تھانوں میں جمع ہوتی ہیں، اس میں درخواست گزار یہی کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ بیٹھا تھا اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا. تو یہ وہی اسکرپٹ ہے، پرانے والا اسکرپٹ ہے. دوسرا، اسلام آباد میں جو رپورٹرز ہیں ان کو یہ ویڈیو کہاں سے بھیجی گئی؟ زین قریشی نے ویڈیو بھیجی. ایک خاص مخصوص جگہ سے، ایک خاص ادارے سے یہ ویڈیو اسلام آباد کے رپورٹرز کو زین قریشی کی بھیجی گئی اور کہا گیا کہ اس کو چلائیں، اس کو چلائیں، اس کو چلائیں. اور آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ٹیلی ویژن چینلز کو یہ کہا گیا، تاکید کی گئی کہ آپ یہ ویڈیو چلائیں. تو وہ جو ادارہ ہے جو کہ پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، جہاں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اس ادارے کی طرف سے کہا جانا رپورٹرز کو ویڈیو بھیجنا. اسلام آباد کی آپ رپورٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو ویڈیو کہاں سے ملی ہے زین قریشی کی، کس نے آپ کو بھیجی ویڈیو اور کہا کہ اس کو چلاؤ. اور پھر آج ٹیلی ویژن چینلز کو بھی فون کر کے کہا جاتا رہا ہے کہ جی زین قریشی کی ویڈیو بار بار چلائیں تاکہ ان کو اس میں سے نکالا جائے. میں نے کہا نا ایسٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ ان میں سے اب ان کے لیے ایسٹ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹ کو سنبھال کے رکھیں، ایسٹ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. تو یہ وہ سارا معاملہ ہے. بہرحال جی، اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں میرا آپ سے وعدہ رہا، مزید آپ کے لیے میں انکشافات لے کر آؤں گا. اور یہاں پر بہت سی اور ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو لہٰذا جن کے بارے میں وہ شیئر کرنے والا ہوں وہ اپنی تیاری پکڑ لیں، ان کو کھڑکانے کا وقت ہو چکا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.